جیسے بھٹی میں دھاتیں ڈالی جاتی ہیں، یہاں تک کہ کل سونے کو صاف کر دیتی، بھٹی جو ہے سونے کو اجلا کر دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، اور دھاتیں بیچ میں اگر ہے، پتل ہے، تانبا ہے، کوئی چیز بھی ملی ہوئی ہے، سب ہٹ کر سونا صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کا جو معنی ہے جلانا، آگ لگا دینا، جلا دینا کسی چیز کو، ہے رمضان اور آگ جلا دینا۔ الہی کس چیز کو یہ جلاتا ہے؟ فرمایا تمہارے گناہوں کو جلا دینے والا مہینہ۔ ہماری توجہ نہیں، توجہ کرو گے سمجھ آئے گی میری بات۔ کتابوں میں آتا ہے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ میں مارا گیا، کبھی بد دعا نہیں دی۔ امام الانبیاء کو طائف میں مارا گیا، کبھی بد دعا نہ دی۔ امام الانبیاء کو یہاں تک کہ ابو لہب نے سکے چچا نے مارا، تمہیں پتہ بھی نہیں۔ ابو لہب یہاں تک کہ جھولی میں پتھر لے کر پھرا کرتا تھا اور لوگوں کو کہا کرتا تھا میری جھولی سے پتھر لے کر میرے یتیم بھتیجے کو مارو۔ ابو لہب کے کردار یہاں تک تھے کہ پتھر جو ہے یہاں تک کہ اٹھا کر مارا کرتا تھا، خود بھی، اور بچوں کو کہتا، لڑکیوں کو کہتا، عورتوں کو کہتا، مردوں کو کہتا کہ آقا کو پتھر مارو۔ پھر بھی کبھی بد دعا نہیں دی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کمان پیشانی پر دے ماری، پھر بھی کبھی بد دعا نہیں دی۔ عقبہ کے بارے میں آتا ہے یہاں تک کہ عقبہ آیا، امام الانبیاء کے گلے میں کپڑا ڈالا، اتنے بل دیے، اتنا زور کے بل دینے لگا، یہاں تک کہ امام الانبیاء ہاتھ نہیں اٹھا رہے، اپنے آپ کو نہیں بچا رہے۔ اس حالت میں امام الانبیاء کی زبان باہر کو نہیں بچا رہے، اس حالت میں امام الانبیاء کی زبان باہر آ گئی، آنکھیں باہر آنے لگیں، منہ میں جھاگ آ گئے، پھر بھی آپ نے بد دعا نہیں دی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں بیت اللہ میں یہاں تک کہ نماز پڑھنے کے لیے آیا، میں نے سر سجدے میں رکھا، یہاں تک کہ اونٹ کا اوج کتنا بڑا ہوا کرتا ہے، اس کی اوجری کتنی بڑی ہوا کرتی ہے، کئی کافر اٹھا کے لائے، امام الانبیاء کی پیٹھ پر رکھ دی، یہاں تک کہ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں سجدے سے سر نہ اٹھا سکا، پھر بھی میں نے بد دعا نہیں دی۔ ایک موقع ایسا آیا امام الانبیاء نے بد دعا دی ہے۔ یاد رکھنا عام دن بھی نہیں، دن بھی جمعے کا تھا، جمعہ نماز پڑھانے کے لیے عام ممبر پر چڑھنے لگے، بد دعا کے لیے بھیجا خدا نے، بد دعا دی جبریل امین نے، آ کر کہنے لگا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل فرماتے ہیں وہ آدمی برباد ہو جائے، وہ آدمی ہلاک ہو جائے، وہ آدمی صفحہ ہستی سے مٹ جائے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے پر وہ اس کا احترام نہ کرے۔ جبریل امین نے بد دعا دی، سرکار نے اس پر آمین کہہ دیا، تمام نبیوں کے سردار نے آمین کہہ دیا، اس کی بربادی میں کیا شک رہ گیا؟ آج سگریٹ پینے والا سگریٹ سے باز نہیں آتا، یہاں تک کہ ماہ رمضان میں احترام نہیں کرتا۔ غالباً سن 82 یا 83 کی بات ہے، میں دکان پر دواخانہ شربت بیچتا ہوں، مریض کو شربت دے سکتے ہیں، مریض کی حالت میں آیا ہوا، پولیس والے آ گئے، اوے تو شربت وچے نہ پہ تیرا چلان تھی سی، جرمانہ لگ سی۔ جڑا پولیس والا آیا کھڑے میری دکان تے، خدا دی قسم اندے اپنے ہاتھ تے سرگٹ آئی، اوے میں کہ سبحان اللہ صحیح،
اس کے اپنے ہاتھ میں سرگڑ تھا. قانون کا محافظ کا یہ حال ہے، عوام کا کیا حال ہوگا؟ پان کھانے والا شرم نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا کہ رمضان المبارک ہے میں چھپ کر یہ حرکت کروں. بعض لوگوں کو دیکھا کھانا سامنے بیٹھ کر کھاتے ہیں. یار شرم کر، تیری امی جی دا روز ہے، منہ اما پرا کر گنے، اما پرا کرے، آسا نہیں کرنا. زیادہ ہی فتوا ہوئے تو اما روزے کوئی سالے واسطے رکھیں نہیں پہ، اپنے واسطے رکھیں نہیں پہ. اما دے لتاں جو قبر ہے جن جی میں سالے کیا نہیں نا. اور روزے رکھنا دادی رکھے تا رکھے، بابا کون رکھیں دے روزے؟ بڑا مشکل ہے. سارے بیمار تھی میں نے روزے دے معاملے. کئی لوگوں کو ہونے نال بخار تھی ویسی، کئی لوگوں کی طبیعت آئے. میرے کو ہمت کیا نہیں، میں سارا جی مزدوری کرے نا، نہیں رکھتے روزے. حالانکہ قرآن حکیم میں پورا رکوع آ گیا. دوسرا پارہ آواز یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. سارے کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا ایمان والو. سمجھے نہیں ہو قرآن حکیم کا انداز؟ اگر سمجھتے تو مزہ آ جاتا. میں اگر آپ کو بھائی جان کہوں، لالا جی کہوں، بڑے میاں کہوں، کتنے پیارے لفظ ہیں. خوش ہو گئے یا نہیں؟ اس مالک کی کائنات سے خوش نہیں ہوتے کہ جو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، میں تو کو ایمان اللہ من نہیں بیٹھا. اور اللہ دا مننا اتو کوئی نہیں، اندرو ہے، دلو ہے. اور کہیں کو مکھن لا کے راضی کوئی نہیں، چاپلوسی کر کے راضی کوئی نہیں. دسو اللہ کو کہیں نال مطلب ہے؟ ساری کائنات کو مطلب اللہ نال ہے. اور اللہ تواڈی میری تعریف پہلے پہ کریں دے، آرڈر بعد لے دیندا. بلوی اسا من کے راضی کوئی نہیں، پھر بھی خیال نہیں کرتے کہ قرآن میں آ گیا. اور یہ روزے صرف ہم پر نہیں، ہر نبی کی امت پر فرض ہوئے، لازم تھے. کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے قبل جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض تھے. یا اور مہینوں میں یا رمضان المبارک کے یعنی کہ روزے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیاتیں آئیں، 2 شعبان المعظم کی تاریخ تھی. یہ جو رکوع اترا ہے نا دوسرے پارے میں جو میں آیاتیں پڑھ رہا ہوں، 2 شعبان المعظم میں یہ آیاتیں نازل ہوئیں کہ روزے رکھو. آرڈر دیا مالک کی کائنات نے. 28 دن سرکار نے تیاری کرائی، بگل بجایا گیا، لوگوں کو بلایا گیا، اکٹھا کیا گیا، لوگوں کے دروازے پر دستک دی گئی کہ آؤ قرآن کا آرڈر آ گیا، روزے رکھو. اور یہ ذمہ داری میں تم اکیلے نہیں، تم سے پہلے بھی جو گزر گئے ان پر بھی لازم تھی. اب بات یہ ہے کہ روزہ کیا ہے؟ روزے کا معنی کیا ہے؟ سن لو. کھانا نہیں، پینا نہیں، اور اپنی بیوی کے قریب جانا نہیں. یہ یاد رکھنا، اردو کی ڈکشنری میں معنی دیکھ لینا. 3 چیزوں کا نام ہے، کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، اور جماع نہیں کرنا، مباشرت نہیں کرنی.